اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ گفتگو توحید پر ہماری چل رہی ہے۔ ایک بندہ آیا مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آ کر کے سلام کر کے کہتا ہے، یا علی، آپ کے اس درس توحید کے بعد اتنا عرصہ ہو گیا، میں نے خدائے لم یزل کو معبود برحق مانا اور میں نے یہ عہد کر لیا کہ چونکہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، لہٰذا اب میں کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ ہادی فرماتے ہیں یہ توحید جو ہے، خدا کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکانا، یہ مکمل توحید نہیں ہے۔ اب یہ دنگ حیران کہ مولا پہلے تو میں بت پرستی کرتا تھا تو وہ خاصہ شرک ہے، آپ کی تبلیغ کے بعد اب میں صرف اس کو برحق مانتا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود لائق عبادت سوائے اللہ کی، اور میں نے اس کو زبان سے نہیں مانا، میں نے عملاً کسی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ ہادی فرماتے ہیں کہ اپنے دامن میں توحید کو ٹٹولو، تمہارے اندر انانیت نہیں ہونا چاہیے، اپنی خودی کو مکمل نہ کرو۔ توحید یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو سوائے خدا کے کسی کے آگے نہ جھکاؤ، بلکہ یہ ہے کہ کسی کا سر بھی اپنے سامنے تم نہ جھکواؤ، اتنے جابر حکمران نہ بن جاؤ۔ اگر تم خدا کے علاوہ کسی کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، لیکن کسی کے سر کو اپنے سامنے جھکواتے ہو، تو پھر ذہن میں رکھو کہ توحید تمہاری زبان سے دل تک نہیں اتری، توحید لہو بن کے تمہاری رگوں میں نہیں دوڑی۔ یہ بھی فلسفہ توحید ہے۔ اور آج میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں عقلی طور پہ توحید کو تسلیم کرنا۔ یہ جو کمیونسٹ ہیں، یہ جو دہریے ہیں، یہ جو سوشلسٹ ہیں، یہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ یہ دلیل معصوم کو مانتے ہیں، نص کو نہیں مانتے۔ جب یہ وجود خدا ہی کو نہیں مانتے تو پھر آپ ان کے سامنے آیات پڑھتے رہیں، آپ ان کے سامنے جو ہے وہ احادیث پڑھتے رہیں، معجزات توحید دہراتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ ہادی مالک الملک نے ہمیں وہ دیے جنہوں نے ایسے ایسے علوم چھوڑے کہ اگر بندہ ان علوم کو پڑھے تو وہ نقلی طور پر بھی توحید ثابت کر سکتا ہے، عقلی طور پر بھی توحید ثابت کر سکتا ہے۔ علم کلام میں ایک کلیہ ہے، دلیل لزوم ضرر محتمل۔ اب چونکہ یہ طلاب تو بیٹھے نہیں کہ میں جن کو درس پڑھا رہا ہوں، میں تو گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ اس کا گویا دوسرے لفظوں میں ترجمہ یہ ہے یا مفہوم یہ ہے کہ یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ اگر احتمال ضرر ہو تو عقل اس کو بچائے، یعنی نقصان کا اندیشہ ہو، خود کو بچانا یہ عین عقل ہے۔ یہ مفتی عقل کا فیصلہ ہے، اور یہاں پہ مفتی خود عقل ہے، نہ کہ کوئی اور۔ مثال کے طور پہ ضروری نہیں کہ آپ کے محلے میں ہر روز ہی چوری ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے، احتمال ہے کہ چوری ہو سکتی ہے، یقین نہیں چوری کا۔ لیکن آپ رات کو گھر کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑتے، حالانکہ یقین نہیں ہے، احتمال ہے کہ چوری ہو سکتی۔ کیوں؟ چونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو چور بے سبب آئے گا اور مجھے مال کا ضرر دے کے چلا جائے گا۔ میں ایسے نہیں کہتا، میں نہیں، بلکہ یہ ہے ہی ایسے
کہ معلم درس توحید ہے علی اور اولاد علی، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ۔ گھر کا دروازہ بند کر دیا، حالانکہ چوری کا احتمال ہے۔ تو خدا نے کہا کہ جنت ہے، جہنم ہے، اگر نیکی کرو گے تو جزا ملے گی، اگر گناہ کرو گے تو سزا ملے گی۔ اور اگر یہ ہے اور یہ سب کچھ سچ ہے کہ گناہ کی وجہ سے سزا ملے گی، تو پھر کمال نہیں ہوگی؟ چوری کے احتمال پر گھر کا دروازہ بند کرتے ہو تاکہ مال کا نقصان نہ ہو، اور سزا کے اندیشہ پر، احتمال سزا ہے گناہ کی بنا پر، تو پھر تم گناہوں کو ترک کیوں نہیں کرتے؟ گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر سزا اور جزا ہے تو پھر یہاں پہ عقل کیوں نہیں فیصلہ کرتی کہ واجب کرو، حرام چھوڑ دو، کسی کا حق غصب نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، شراب نہ پیو، کسی پر تہمت نہ دھرو۔ خداوند متعال ہمیں معرفت توحید حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔